تو آج یہ جو میلاد، یہ جو عرس، جو پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ جو ٹرافک کو روک کر لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ شریعت کی اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے مصلحت اور فوائد چاہتے ہیں، کبھی انسانیوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 63 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد بنانے کا کہیں بھی ثبوت ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں میلاد نہیں بنایا۔ اور سیاہ ستہ احادیث کی جتنے بھی کتابیں لے لیں، ان احادیث کی کتابوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق باب باندھے گئے ہیں، کبھی میلاد نبی اور یہ عرس بنانے کا کبھی باب نہیں باندھا گیا، کبھی نہ محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی میں 63 سال مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، آپ نے کبھی نہیں بنایا۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس شرعی مجلس میں، اس مسجد میں بیٹھ کر دین کی دو چار باتیں سننے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ حالات کے حساب سے ابھی جو بیانات ہوئے میلاد سے متعلق، تو اسی سے متعلق ایک دو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی عمل مقبول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نہ لگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمل کو انجام نہ دیا ہو، پھر تابعین، تبع تابعین، یہ وہ زمانے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین زمانہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ اس بہترین زمانے میں اگر کوئی عمل شریعت سمجھ کر نہیں کیا جاتا تھا تو آج کے دن وہ عمل شریعت نہیں ہو سکتا، آج کے دن وہ عمل شریعت نہیں ہو سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب، یا 10 سن ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جو چیز شریعت نہیں تھی، آج وہ چیز شریعت نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے قریباً 100 سال یا 80 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اس وقت بیان فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ تو آج یہ جو میلاد، یہ جو عرس، جو پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ جو ٹرافک کو روک کر لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ شریعت کی اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے مصلحت اور فوائد چاہتے ہیں، کبھی انسانیوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 63 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد بنانے کا کہیں بھی ثبوت ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں میلاد نہیں بنایا۔ اور سیاہ ستہ احادیث کی جتنے بھی کتابیں لے لیں، ان احادیث کی کتابوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق باب باندھے گئے ہیں، کبھی میلاد نبی اور یہ عرس بنانے کا کبھی باب نہیں باندھا گیا، کبھی نہ محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی میں 63 سال مرتبہ
12 रबीउल अव्वल आया, आपने कभी नहीं बनाया। अब उसके बाद चलते हैं सहाबा के ज़माने की, सहाबा के ज़माने की तरफ चलते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी 63 साल की उम्र में वफ़ात पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे, पूरी कायनात में कोई शख्स उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। पूरी कायनात मिलकर क्या है, उस मोहब्बत का मुकाबिल नहीं बन सकती। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत 100% पूरी प्योर मोहब्बत करने वाले थे, क्या उनकी ज़िंदगी में कभी मीलाद बनाना साबित है? क्या उनकी ज़िंदगी में कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के दिन पर मीलाद बनाना साबित है? कहीं नहीं साबित है। फिर उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र भी जो थी वो 63 साल की थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में भी कभी मीलाद बनाना साबित नहीं है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, पूरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जितने भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं, उनकी ज़िंदगियों में कहीं भी मीलाद का सबूत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पर उर्स बनाना और खुशियाँ मनाना, इसका सबूत नहीं मिलता। बजाय इसके कि आज ढोल ताशे जो बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को ट्रैफिक बंद करके लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, इससे तो इस्लाम का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। ये तो गैरों का शेवा है, यहूद व नसारा का शेवा है। जैसा अभी आज एक ईद चल रही है जिसमें किस्म किस्म के उर्स, किस्म किस्म के बदफ़ालियाँ अंजाम दी जा रही हैं। लोग शराब पीकर नाचते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, डीजे लगाते हैं और लोगों की रातों की नींदें हराम करते हैं। यही काम उर्से मिलाद में होता है, यही काम होता है। बुरी तरह से गलत कवालियाँ पढ़ कर लोग क्या है, पूरे माशरे में फिरते हैं और डीजे बजाते हैं, जिससे लोगों की नींदें हराम करते हैं। क्या ये शरीयत का तरीक़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अइम्मा अरबा के दौर की तरफ। अइम्मा अरबा के दौर की तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, ये अहलुस सुन्नह के इमाम हैं, ये सलफ़ियों के इमाम हैं, अहलुल हदीस के इमाम हैं, बल्कि पूरी दुनिया के इमाम हैं। आप रहमहुल्लाह सन 80 हिजरी में पैदा हुए, सन 80 हिजरी में, यानी अल्लाह के नबी की वफ़ात के 70 साल बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 70 साल बाद पैदा हुए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें उम्र कितनी दी? 70 साल की उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अता की। 80 हिजरी में पैदा होते हैं और 150 हिजरी में वफ़ात पाते हैं। इनकी 70 साल ज़िंदगी में कभी वो मीलाद उर्स मनाने का कभी सबूत हमें नहीं मिलता। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के 14 साल बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह पैदा होते हैं, यानी 94 हिजरी में कौन पैदा होते हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह। ये अइम्मा अरबा जिनकी इमामत पर सारी उम्मत ने इजमा नकल किया है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है, कोई इनसे इख्तलाफ नहीं करता। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह 94 हिजरी में पैदा होते हैं और 179 हिजरी में वफ़ात पाते हैं। आपकी इस 80 साल, करीबन 80 साल ज़िंदगी में कहीं मिलाद का सबूत नहीं मिलता। कभी आपकी ज़िंदगी में मिलाद बनाने का, उर्स मनाने का या फिर इसके जवाज़ का फतवा भी नहीं मिलता। अब उसके बाद हम बात करते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ये 150 हिजरी में विलादत पैदा होते हैं। उसी साल पैदा होते हैं जिस साल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वफ़ात हुई। 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पैदा हुए और 150 में वफ़ात पाए। उसी 150 सन हिजरी में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है। अब आप रहमहुल्लाह की वफ़ात 204 हिजरी में होती है। इनकी उम्र जो थी वो 54 थी, यानी 54 साल की उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की थी। आपकी ज़िंदगी में भी कभी मिलाद का सबूत नहीं मिलता, न ही आपके फतावे में मिलता है, न ही आपके फ़िक़ा में मिलता है, न ही आपके शागिर्दों ने नकल किया है। फिर उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ये पैदा होते हैं 164 हिजरी में और वफ़ात पाते हैं 241 हिजरी में। इनकी 80 साल ज़िंदगी में कभी मिलाद का सबूत नहीं मिलता, ना आपकी किताबों में मिलता है। जबकि हदीस की बड़ी किताबें, हदीस की एक बहुत बड़ी किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, मुस्नद अहमद बिन हम्बल ये किताब उन्होंने तसनीफ़ फरमाई। और उसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के शागिर्दान पूरी दुनिया में फैले हुए थे। जिस वक्त वो मौजूद थे पूरी दुनिया में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के शागिर्दान थे। कभी उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से मीलाद का सबूत, यानी ये जो उर्स मनाए जाते हैं, ये जो कव्वालियाँ, ये जो मजलिस महफिलें कायम की जाती हैं, इसका कभी सबूत उनके शागिर्दों ने नकल नहीं किया।
اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اسے قبل کے ہیں، اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حافظ ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور آج تک کے یہ امام سیوطی اور امام البانی، یہ جتنے بھی ائمہ کے میں نے نام سنائے ہیں، یہ ایسے ائمہ ہیں جنہوں نے شریعت کے لیے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے شریعت کا جتنا علم ہمیں حاصل ہوا ہے، شریعت کا جتنا علم ہم حاصل کیے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ایسے علماء ہیں، ایسے علماء نے کبھی میلاد کا ان کی زندگیوں میں ثبوت ہی نہیں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ میلاد بنانا صحیح معنوں میں شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیسری صدی ہجری کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے کوکبوری نام کا، اس کی نسبت کوکبوری ہے، تو خلافت فاطمیہ کی یہ بدعت ہے، سمجھے، یہ خلافت فاطمیہ کی یہ بدعت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدعت جو ہے کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ بدعت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو ہمیشہ جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اچھی بدعت بھی جنت میں لے جائے گی، اچھی بدعت بھی کیا ہے، جہنم میں لے جائے گی، اور جو بری بدعت ہے وہ بھی جہنم میں لے جائے گی۔ حالانکہ علماء نے یہ جو بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یہ جو تقسیم کرنے کا ہے اسے بھی منع فرمایا ہے کہ ایسی تقسیم بھی نہ کی جائے۔ بدعت جو بھی ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کل بدعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بدعت، اب اس میں ساری بدعتیں آ گئی، چاہے وہ بدعت اچھی ہو چاہے وہ بدعت بری ہو، ہر بدعت اس میں آ گئی ہے، تو گویا یہ معلوم ہوا کہ یہ جو شریعت سمجھ کر یہ جو بنایا جا رہا ہے، شریعت سمجھ کر اس پر ثواب کی نیت سے، یہ اور زیادہ ظلم کی بات ہے کہ اس پر ثواب ملنے کا، یہ ناعقلی اور ناانصافی کی بات ہے کہ اس پر ثواب کی نیت سے یہ جو بنایا جا رہا ہے، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے قبل یہ دیکھیں کہ آیا اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے، آپ کے صحابہ عمل پیرا تھے، ائمہ دین جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی، کیا ان کی زندگیوں میں کہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے؟ اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے اور تحقیق کرنا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد میں ہمیں حق ملتا ہے۔ حق وہ نہیں جو معاشرے میں لوگوں نے مچا رکھا ہے، حق وہ نہیں، حق اصل میں کتاب و سنت میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فرمودات سے، آپ کے ارشادات سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو بھی اعمال ہیں ان سے حق ثابت ہوتا ہے، نہ یہ کہ معاشرے کو دیکھ کر کام تعین کریں کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، کہ یہ کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ حق پر ہی ہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ شریعت ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں، شریعت سازی میں کیا ہے، غلط رسومات کو دیکھ کر، غلط رسومات میں، غلط معاشرے میں پیدا ہوئے، غلط چیزیں دیکھ لیے اور وہی دین سمجھ گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو ہمیں کتاب و سنت سے، عین ائمہ کبار کی کتابوں سے، اور معزز جو معتبر علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کے احکام و مسائل بیان کرتے ہیں، دینی احکام و مسائل بیان کرتے ہیں، ان سے ہمیں دین لینے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کو تھامنے اور ہر قسم کی بدعت سے ہمیں اجتناب کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔